نقد کرے گا جس محل میں نقد تھی پورے کی پوری ذات کی تنقید تردید ہو جائے گی. نفس بڑا مسئلہ جو معاملات نہیں صحیح ہو سکے، نفس کا مسئلہ ہے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا. لوگوں کو اچھی بات کیوں چپتی ہے؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں شیخ عاطف جذباتی تقریر کرے. ہمارا زیادہ مال وہ بکا جو جذباتی تھا، لمحے تو وہ ہوتے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بطولی زمانے ان کو 5 منٹ میں انقلاب چاہیے. دنیا میں سب سے بڑا دشمن پیدا کرنا ہو نا، علم پڑھا دو. شاگرد تو بڑا دشمنی کون کر سکتا ہے؟ شاگرد ہی تو سب سے بڑے چھرے مارتا ہے اپنے استاد کو، اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے پہلے. ہر قسم کا دشمن قولو سلامہ والا نہیں ہوتا بھائی جان. ہر نسل یہ ہر دشمنی اور عداوت ایسی نہیں ہوتی جس کو سلام کر کے نکل جائیں آگے سے. میرا گھر، میری زندگی، مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرف. مجھے تو ان مدرسوں نے پالا. میرے نال آیا ہوا، میرے نال آیا ہوا. ہم نے اپنی کہانی پاکستان کو سنا ہی نہیں کبھی. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیرو ہیں ہی نہیں اپنی کہانی. ہمارا مقصود ہمارے لوگ ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے ہم خیال، ہم نظریہ، ہمارے بھائی ہیں. یہ اٹھے تو یہ بڑبولیاں، یہ باتیں، جہاں خاموشی اختیار کر کے 2 سال رکنا تھا فوراً لڑائی. کسی بڑے کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا، خیر شر کا موازنہ کرنا تھا، ضد باز، اکھڑ باز. پانی رستہ اگر نہیں بنا رہا بھیا، یہ آپ کی اور میری غلطی ہوگی، یہ نفس کی غلطی ہوگی. 2 الفاظ کہہ کے ٹھنڈا کرایا جا سکتا تھا اگلے کو، نفس نہیں ہونے دے. میں ہونے ایتھے ارے منہ تے اسناما قولو قولا سدیدہ ہونے ہی ہونا چاہیے. یہ نفس کون سی نصوص، کون سی نس کس محل میں اپلائی ہوتی ہے، اس کو ہونے نہیں دے گا. اس لیے تو میں مدارج السالکین جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا بات تو یا کا نعبد و یا کا نستعین کے بیچ میں 60 سٹیشنز کی ہو رہی ہے کہ روحانیت کا ارتفاع کیسے ہوگا. شیخ الاسلام جو ہے وہ فرق کیوں لے کے آ گئے تزکیے کے باب؟ کیونکہ یہ ان کا قاعدہ ہے کہ دلیل میں تعصب بعد میں پیدا ہوتا ہے، نفسیات کے اندر افراط تفریط پہلے ہوتی ہے. اس لیے آج ہمارے جھگڑے بھی یہ نفسیات کے مسئلے زیادہ ہیں کہ کسی نے عقیدت میں وہاں پہنچا دیا اور کسی نے عقیدت میں بالکل ہی اس کو مثل و گم کر دیا. افراط تفریط، نفس اس بیلنس اور ایکولیبریم اور وہ توسط جو تھا نبیوں کی زندگی کا کہ وہ بیچ میں رکھتے تھے قوموں اپنے معاملات. ہم کسی سے پیار محبت نفس محبت کرائے گا، علی الاطلاق محبت کرا دے گا. نفس کسی سے نفرت کرائے گا تو علی الاطلاق اس سے نفرت کرائے گا. نقد کرے گا جس محل میں نقد تھی پورے کی پوری ذات کی تنقید تردید ہو جائے گی. نفس بڑا مسئلہ جو معاملات نہیں صحیح ہو سکے، نفس کا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے بڑے منجے ہوئے اساتذہ میں سے بڑے منجے ہوئے استاد چاہیے ہوتے ہیں جو اس کا. اور ہمارا رونا دیکھیں، ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہے نفسیات کا ماہر جا کے کسی کا تزکیہ کرے تو انہوں نے 10,000 روپے دے دینے جا. اور ہمارے مدرسے کا بچہ صبح شام پڑھتا ہے انسانی قرآن ہے ہی انسانی نفسیات کا درس. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا. چلو لٹ گیا چمن تو کیا ہوا، ہم بھی زندہ ہیں، لگاتے رہیں گے زور. ہمارا سونے سے لکھنے والا علم بھی شاید کبھی اس زمان واپس اس عروج پر آئے گا. تو پہلا مسئلہ ہے نفس کا، اس پر چیک رکھیں. حاسبوا انفسکم، ہر وقت چیک رکھیں. اور اس نفس کی سب سے بڑی جو ابھی کتاب لکھی ہے نا غیروں نے، لرننگ ٹو ان لرن، سوچے ہوئے کو ان سوچا کرنا بہت سخت کاٹ ہے، یہ عذاب ہے. اس لیے کاش میں بتا سکتا لوگوں کو کہ بچوں کو، لڑکوں کو کس محل میں نہیں سوچنا بغیر استادوں کا، کیونکہ وہ آیا ہوا خیال واپس کرنا بہت مشکل. اور اگر خیال عادت فطرت عقیدہ بن جائے تو بھائی جان یہ تو بہت مشکل کا. تو کتنے ہی لوگوں نے بغیر استادوں کی رہنمائی کے، بغیر تفکر کے باپ گرم کر دیا.
اور اب کیونکہ وہ نفسیات فطرت کا حصہ بن چکی ہے تو اسے تبدیلی کی بات کرو تو وہ کہتا ہے اے والا مجھے چنگا نہیں لگتا. لوگوں کو اچھی بات کیوں چپتی ہے؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں شیخ عاطف جذباتی تقریر کرے. ہمارا زیادہ مال وہ بکا جو جذباتی تھا. لمحے تو وہ ہوتے ہیں. قوم بھی ہماری ایموشنل جذباتی ماشاءاللہ اللہ قائم رکھے. لیکن جتھے اصول دی گل آئے گی یار اے شیخ بڑا بورنگ ہو گیا آج پتہ نہیں کی ہوئے. کیونکہ نفس جذباتیات تو سننا چاہتا ہے, اصولی جنگ نہیں لے گا. نفس کا مسئلہ, پہلا مسئلہ نفس کا مسئلہ, اس پر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت اس پر لمبے کورس ہو سکتے, 50 گھنٹے کی نفسیات پر ہمارے مشائخ. میرے خیال سے آج تو گستاخیوں کے باپ گرم کر دیا ہم نے اپنے بزرگوں کے آگے اتنی آواز اونچی کر کے. پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, لیکن حافظ شریف صاحب نے کہا تھا آج ہم چاہتے ہیں آپ گستاخیاں کریں. دوسرا بڑا اصول, جہاں پر تحریک رستہ نہیں بنا رہی ہو, قافلہ آگے پیچھے ہو گیا, خود تو پہنچا ٹیم کو تھکا کے آ گیا, پوری قافلے کو لے کے پہنچا تو فیضا فرقتا ونسا ویلا ربی کا فرق اب جو اللہ نے کہا تھا ان کو یہ اب پہنچے ہیں ایک مقام تک تو ذرا صفائی کر, ڈینٹ لگے ہوں گے اس کو. خود کا تو تزکیہ کر لیا, ٹیم کا ہی تزکیہ نہیں کر سکا. یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بھی ایشو ہیں, یہ ہماری جماعتوں کے بھی ایشو ہیں. پہنچا ڈرا دیا, سب مقام ملا ڈرا دیا, خوف امید کا بیلنس ہی نہیں رکھ سکتا. تو ایک قائد کی اگر اپنی نفسیات مضبوط نہیں ہوگی وہ کیا لوگوں میں نفسیات ٹھیک کرے. اپنے لیے تو 5 منٹ میں چاہیے, قوم کو لٹکایا ہوا 5 گھنٹے, اور خود کو 10 سال میں ملا اور 5 منٹ کے انقلاب کے دعوے آئیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بطولی زمانے ان کو 5 منٹ میں انقلاب چاہیے. وہ معصوم 13 سال میں 300 تھے اس بیچارے کے پاس. اور حیرت ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے 2 سال میں بڑی ٹیم مل گئی. ہم نے کہا وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہو, وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہو. جسے خود کہتے ہیں نا شیخ سعدی رحمہ اللہ, دنیا میں سب سے بڑا دشمن پیدا کرنا ہو نا علم پڑھا دو, شاگرد تو بڑا دشمنی کون کر سکتا ہے. شاگرد ہی تو سب سے بڑے چھرے مارتا ہے اپنے استاد کو, اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے پہلے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو. صبح استاد بیچارہ بڑا زور لگا رہا تھا, انہوں کی پتا تیرا نوٹ کر دے پہنے سب کچھ. تو دوسرا بڑا مسئلہ, نفس کو اگر کریکٹ پہ نظر پکی رکھی جائے اور تحریک کے اوپر اب گامزن ہیں لوگ اپنی زندگی اپنے کسی بھی فن میں پہنچنا چاہتے ہیں. میں دینی تحریک بھی کہتا ہوں, دنیاوی امور اصول وہی ہیں. دین کے جو کلیات اور جزیات اور اصول ہیں وہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے. علم, لوگ نیک ہوتے ہیں, نفس ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے, سمجھ بھی ان کی نفس ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کا نفس اس زاویے سے کرنا چاہتا ہے, مگر علم ہی نہیں, اصول ہی نہیں. ایک شخص نے آ کے آپ سے سلام سے پوچھا میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں رمضان میں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر وہ نہیں کرنا. دوسرے کا ہے, آپ نے کہا ایک ہی جنس کا سوال, ایک ہی جانڈر سے ریلیٹڈ کوسچن, بندے بھی 2 انسان ہی ہیں, فتوے میں فتوے 2 مختلف. تو وہ جو ہر بندے کی جو منفرد ہے وہ فتویٰ, اس لیے تو کبھی یہ فتویٰ ہی تو مشکل ترین کام ہے. کلی خطاب کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا ہی کام ہے, ہلکے لوگ ہی کرتے ہیں. فتویٰ تو ہمیشہ قداور آدمی دے سکتا, اسے سب پتا ہوتا ہے کیا اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے. اس لیے اصول فقہ اور فقہ یہ بے مشکل کام ہے بھائی جان, علم ہی نہیں. تو یہ اصول پکے ہونے چاہیے زندگی کے, کیسے کرنا ہے. اور مطلب یہاں پر کیا بنتا تھا, کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں, ایک فقہ کھول رہے ہیں, ایک میرا کورس ہے میں پڑھاتا ہوں دشمنیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ شریعت کی روح سے. اگلے مینوں بڑا کہتے ہیں آپ رابنس کو پڑھائیں نا, آپ رابنس کیوں نہیں پڑھاتے؟
ہم کہتے ہیں جب رابنس پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو ایک پیو آیا سی پوری دنیا نو سکھا کے چلا گیا سی. کہتے ہیں شیخ صاحب یہ قرآن دی آیت نہیں کوٹ کریا کرو تم. بہرحال اب ہمارے مقابلے کے اندر بھی کچھ تقریریں آ رہی ہیں, انہوں نے بھی نصوص پڑھن دی لوڑ پہ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو کہا تھا ہمارے قتل کے رواج پہ اگر قرآن سنت کا یاد ہے کیا ہی بات ہے. تو یہ اصول علم کیسے یہ ہے کیا مسئلہ, مسئلے کو سمجھنا, فقہ الواقع کو سمجھنا. مسئلہ ہے کیا, یہ بڑا مشکل کام ہے. جیسے یہ آ گیا تو تزکیہ نفس, پھر اب پھر سنبھالنا شروع ہو جائیں گی. جی ہاں بھائی ایسے نہیں کرنا. ہر قسم کا دشمن قولو سلامہ والا نہیں ہوتا بھائی جان. ہر نسل, یہ ہر دشمنی اور عداوت ایسی نہیں ہوتی جس کو سلام کر کے نکل جائیں آگے سے. وہاں علت رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اسے لڑنے کے اصول نہیں آتے, وہ جاہل ہے, تو دشمنیاں بھی وہی لی جاتی ہیں, لڑائیاں بھی وہ ہوتی ہیں, اسے کچھ سیکھا جائے. اور اپنے سے بڑے پٹھے سے لڑا جاتا ہے ہمیشہ, نہ اپنے برابر والے سے نہ اپنے چھوٹے سے, ورنہ وہ لے جائے گا آپ کا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ٹکرے جو فضول میں آ گیا, یا سنی سنائی اور سطحیت کا اس کا علم تھا اس لیے اس کی تمہارے سے حسد ہو گئی ہے, یا اس کی نفس چیلنج ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے تجھے کچھ زیادہ دے دیا ہے, یا کیونکہ تو نے صحیح طریقے سے مارکیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو, زیادہ بڑھ کے مار دیے, جو دوست بھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو ایسی جو جاہلانہ قسم کا جو اٹیک ہوگا نا زندگی میں, جو ہوگا ہر کسی کے, وہ زندگی کیا جس پہ تنقید کے باب نہ کرم کیا جائے, ان سے الجھے گا تو تحریک سیبوٹاج ہو جائے گی. یہ سفر اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ قرآن کے آج ماشاءاللہ جو یہ شہزادے دیکھے ہیں, یہ بھی بڑا سفر ہے, آگے بڑا سفر ہے. یہ تو پہلی سٹیج پوری ہو گئی ماشاءاللہ, مگر کندن بننے کے لیے ابھی بڑی کاٹ نے کاٹنی, ادارے نے بھی, بچوں نے. تو ایک دشمنی ایسی علم دیکھیں آپ قرآن کا ماشاءاللہ, کہ کچھ محل میں خاموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں, جو وہ جذباتیت اٹھی ہوئی ہے نا یوں کر کے ٹھنڈا کریں اسے. مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی دینی پڑتی ہے, ذرا اس ٹائپ, ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسنٹ کی پھکی دینی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے. جیسے میں نے بتایا جزاء سیئۃ بمثلہا, کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے. مومن سادھو نہیں ہوتا, سمجھدار ہوتا, ظالم بھی نہیں ہوتا, مگر سمجھ کو پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو تو یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے ہونا ہے یہ, تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا. کچھ لوگ 8 سال سے تکرارن ایک چیز کر رہے ہیں, اگرچہ وہاں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت تھی, تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا. اگر میرا گھر میری زندگی, مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرف, مجھے تو ان مدرسوں نے پالا. شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے. میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے, مولانا عتیق اللہ صاحب بیٹھے ہیں, میرے استاد بیٹھے ہیں, لکھوی صاحب کراچی میں ہیں. ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا, انہوں نے ہی سنبھالا. تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں, لیکن یہ بھی تمیز اور ادب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے سال خاموش رہیں گے, ہمیں پتہ ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے, کیسے اپنی بات ماں تک پہنچانی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.